میں آپ کو بتاؤں 80% پیشنٹس، میں بلکہ جب مجھے ٹاپک پتہ چلا کہ آپ کا یہ ہے، میرے لیے حیرانی کی باعث تھا کہ کیسے آپ کو یہ پتہ چلا کہ اس کی کیسز بہت بڑھ رہے ہیں۔ کل بھی میں 6 گھنٹے کلینک میں بیٹھا، 80% کیسز جو تھے وہ یہی پرابلم لے کر آ رہے تھے، فادر کی پرابلم۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کا نام ہے کولڈ فادر سنڈروم۔ کولڈ فادر سنڈروم یہ کیا ہے؟ باپ جذباتی طور پر گھر اٹیچ نہیں ہو پایا، جس کی وجوہات ابھی آپ نے بیان کی۔ وہ ڈیجیٹل ورلڈ میں اتنا لگا ہوا ہے، پیسہ کمانے میں اتنا لگا ہوا ہے، جذباتی عدم استحکام اتنا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ، اسپیشلی بیٹیوں کے ساتھ تو بالکل بھی اس کا رشتہ طے نہیں ہو پایا۔ تو وہ فادر جو ہے وہ ایک کولڈ قسم کا اس کے جذبات ہو گئے ہیں، ایموشنلیس ہو گیا، نمنس آ گئی اس کے اندر، عدم جذباتیت آ گئی اس کے اندر، یہ سنڈروم آ رہا ہے۔ اب باپ الگ ہو گیا ان سے، اب جس بیٹی یا بیٹے کے اوپر باپ کا اس طرح سایہ نہ ہو جذباتی طور پر، مثلا باپ کا جسم گھر میں ہو، دل دفتر میں ہو، باپ کے بچے کی آواز باپ کے کانوں میں ہو اور باپ کی جو نظر ہے وہ سکرین کے اوپر ہو، تو وہ ایک جو ایلینیشن پیدا ہوتی ہے، آئسولیشن جو پیدا ہوتی ہے، اس کی وجہ سے جذباتی یتیمی، یورپ اسے کیا کہہ رہا ہے؟ جذباتی یتیمی۔ ایسے بچے فزیکلی باپ موجود ہے، جذباتی طور پر یتیم ہو چکے ہیں، ایموشنلی ان اویلیبل ہیں وہ۔ تو اس کی پرابلم کیوں ہو رہی ہے؟ میں آپ کو سروے بتاتا ہوں، میں اسپیشل لے کر آیا ہوں آپ کے لیے، بالکل لیٹسٹ سروے ہے، اسے کہتے ہیں ملٹیپل انڈیکیٹر کلسٹر سروے۔ یعنی ملٹیپل انڈیکیٹر دیکھے گئے کہ کیا وجوہات ہیں پاکستان میں کہ بچے جو ہیں پرابلمیٹک ہو رہے ہیں۔ سنیے، 16.6% گھرانوں میں حیاتیاتی باپ یعنی بایولوجیکل فادر گھر میں موجود نہیں ہوتا، یعنی اویلیبل ہی نہیں، 60%۔ پھر وہ کہتے ہیں، بنیر میں یہ اسپیشل ایک ریسرچ کی گئی 500 بچوں کے اوپر، یہ وہ بچے تھے جن کے کوئی پرابلم تھے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے۔ پتہ چلا کہ باپ کی عدم موجودگی سے یہ بچے تشدد اور انتہا پسندی کا شکار ہو کر ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث ہوئے جو ریاست اور حکومت کے لیے بہت خطرناک تھیں۔ براہ راست تعلق تھا باپ کے نہ ہونے کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 80% ان بچوں کے اوپر ریسرچ کی گئی جو جیل میں ہیں، کسی بھی جرم میں قید ہیں، 80% بچے وہ تھے جن کے سر کے اوپر باپ نہیں تھا، فادر لیس تھے، یعنی یہ نہیں کہ مر گیا تھا، کرمنل ایکٹیویٹیز میں تھے، بچے باہر میں تھے یا باپ نے کسی مصروف رہا، یعنی ویسے زندہ ہے وہ، مگر جذباتی طور پر فادر لیس ہو گئے ہیں وہ بچے۔ تو وہ بچے جیل میں ہیں، جوینائل ایکٹ کوئی بھی انہوں نے جو بھی حرکت کی ہوئی ہے۔ پھر دیکھا گیا کہ 60% جو شہری باپ ہے یعنی اربن ایریا، وہ آلات اور ڈیجٹس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یعنی 60% باپ بچوں کو دستیاب ہی نہیں ہے گھر میں بیٹھا بھی وہ ڈیجٹس کے اوپر لگا ہوا ہے۔ پھر یہ دیکھا گیا کہ 20 منٹس کا معیاری ٹائم جو دنیا میں سٹینڈرڈ رکھا گیا ہے، وہ بھی پاکستان کا باپ اس وقت بچوں کو نہیں دے رہا۔ یہ کیوں ضروری تھا؟ یہ ضروری اس لیے تھا کہ اے پی اے کہتی ہے، امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی جو آتے ہیں لوگ، ان کی شکایت کیا ہوتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور بچیاں، جوان بچیاں ہیں، 27-28 سال عمر، شادی نہیں کرنی۔ کیوں نہیں کرنی؟ جی ہماری ماں نے کیا لے لیا شادی کر کے؟ کیا ہوا جی ماں کے ساتھ؟ وہ جی ہمارا باپ تو ہماری ماں کو پوچھتا نہیں، وہ تو اس کو گالیاں دیتا ہے، وہ آتا ہے پیسے دے کے چلا جاتا ہے، وہ آتا ہے 10 منٹ گھر میں ٹھہرتا ہے، اس کے بعد دفع ہو جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ پتہ نہیں کہاں جاتا ہے جی، کہاں ٹھہرتا ہے پتہ نہیں، کبھی پوچھا؟ ہمیں کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ گھر کیسے چلتا ہے؟ وہ ابو نے جو کمایا ہوا ہے۔ یعنی ابو کمانے کی مشین تھا تو بہت اچھا تھا، آج ابو نے کمانا چھوڑ دیا، آپ کے بھائی کمانا شروع کر دیں، لہذا اب ابو برا ہو گیا بہت زیادہ، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ شادیاں کرنی چھوڑ دیں، کیونکہ رشتہ گھر میں دیکھا کہ اچھا نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ 5 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، 7 بچے ہیں ماں باپ کے، لیکن بچیاں کہہ رہی ہیں، بچے کہہ رہے ہیں ہم نے شادی نہیں کرنی۔ پھر اتنے مسائل آ رہے ہیں کہ آتے ہی جو ہی پوچھتے ہیں کیا ہوا، باپ سے پوچھیں جی مریض آپ ہیں، آپ بتاؤ بیٹی، نہیں جی میرے باپ سے پوچھیں، مریض مجھے اس نے کیا ہے، پاگل وہ ہے میں نہیں ہوں، لے کے مجھے میری ماں آ گئی ہے کہ اس کو سمجھائیں، جبکہ میرا باپ پاگل۔ کیا ہے باپ میں پاگل پن؟ جی باپ تو وقت نہیں دیتا، باپ تو بات نہیں سنتا، باپ تو گالیاں دیتا ہے، باپ تو یہ کرتا ہے، باپ تو وہ کرتا ہے۔ جب میں نے پوچھا کہ بیٹی یہ آپ نے 1.5 لاکھ کا موبائل کہاں سے لیا، یہ آپ نے کپڑے کہاں سے لیے، جوتے کہاں سے، آپ کو اماں کماتی ہیں؟ نہیں ابا کماتا ہے۔ ابا سب کچھ آپ کے لیے کر رہا ہے، کبھی آپ نے کہا ابا رک جاؤ آج، ابا آج نہ جاؤ کام پہ، ابا آج میں آپ کے سر دباتی ہوں، ابا میں آج آپ کو کپڑے استری کر کے دیتی ہوں، ابا آج ہم سیر پہ چلتے ہیں؟ کہتی میں نے کبھی نہیں کہا۔ میں نے کبھی ابا کو کہا ابا جادو کی جفی ڈالیں، سیروٹونن ہارمون پیدا ہوتا ہے، خوشی کا ہارمون؟ کبھی کہا ابا اپنے ہاتھ لاؤ میرے سر کے اوپر رکھو؟ میں نے کہا اگر ابا کو نہیں سمجھ آ رہی، وہ کمائی میں لگا ہوا ہے، ڈیجیٹل بن چکا ہے نوکر، تو آپ تو اس کو واپس لا سکتے ہو، آپ کیوں نہیں لا رہے اس کو واپس؟ اس کا یہ طریقہ کہ آپ نفسیاتی طور پر اپنے اندر پرابلمیٹک ہو جاؤ، اپنے اندر
اب یہ باپ ایسا کر کیوں رہا ہے؟ اس کے اوپر بھی جانے کی ضرورت ہے نا بہت زیادہ. باپ اس لیے کر رہا ہے کہ بھئی آپ نے 20-25 سال اس کا کیا ہی ہے. آپ نے کہا میرے 7 بچے کما کے لاؤ. اب 7 بچوں کے باپ کو مجھے بتائیں صبح جا کے رات تک کام نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ جب رات کو وہ 9 بجے گھر آئے گا اپنی دکان بند کر کے, تو مجھے بتائیے اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ بچوں کو سیر پہ لے جائے؟ اس کی اتنی ہمت ہے بچوں کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھ جائے؟ صبح 8 بجے گیا, رات کو 9 بجے, پھر بھی کہیں گے پوری نہیں پڑی, پھر بھی کہتے پھر بھی آپ کو اسے یہی گلا رہا. تو کیا اگر باپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی تو کیا آپ نے کی کہ باپ کا ہاتھ پکڑ کے بٹھا لیں کسی دن اور کہیں بابا آج آپ نہ جائیں, بابا آج چھٹی کر لیں, آپ بابا آج ہم آپ سے پیسے نہیں. کیا باپ کو اس بات پہ چھٹی ملی کہ بابا ہم آپ سے نہیں کہیں گے کارڈ دے دیں, بابا ہم آپ سے نہیں کریں گے پیسے دے دیں؟ بیٹھتی تب ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے, جب ضرورت ہوتی ہے. باپ کو بلاتے ہی تب, اس وقت تمام بچے جو ہیں باپ کی ٹانگیں بھی دبانا شروع کر دیتے ہیں, باپ کے پاس بھی بیٹھے شروع کر, جو ہی پیسے مل جاتے ہیں, اے ٹی ایم کارڈ ملتا ہے, پاسورڈ ملتا ہے, پیسے نکالتے ہیں, باپ کو بھول جاتے ہیں. سو جب تک ہم یہ کرتے رہیں گے پیشنٹس میں اضافہ ہوتا رہے گا. ایک بچی آ کے رونا شروع ہوگی اور آ کر کہتی ہے میں گھر میں نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا وائے؟ اس نے کہا ماں اور باپ رشتہ ہی فضول ہوتا ہے. میں نے کہا تم کہاں؟ اس نے کہا غلطی ہوگی میری. کہتی میں اس دنیا میں زندہ نہیں رہنا چاہتی. وجہ وہی جو آپ نے ابھی فرمایا, ایک ریٹ ریس ہے, ایک معاشی دوڑ ہے, ورک لائف بیلنس ختم ہو گیا زندگی میں. ہمارے جو باپ تھے وہ کام سے آتے تھے, ان کو پتا تھا کہ میں اگر وہاں 7 گھنٹے 8 گھنٹے دفتر میں گزار کیا, مجھے 1 گھنٹہ بچوں کے ساتھ گزارنا ہے, اور وہ بھی ٹائم نہیں, کوالٹی ٹائم. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ٹائم اینڈ کوالٹی ٹائم. دیکھیں کوالٹی ٹائم یہ ہے کہ آپ مل کر مشترکہ کام کریں, اور یہ ماں کی بھی ذمہ داری ہے کوئی ایسی ذمہ داریاں رکھیں جو مشترکہ سارے بیٹھ کے کر سکیں. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, میری تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اشفاق احمد صاحب آپ کو جانتی ہیں کہ میرے مرشد بھی تھے, استاد بھی تھے. مجھے ایک دن کہنے لگے, بہت بیمار تھے, بیڈ پہ تھے, کہنے لگے بیٹے اجتماع کیا کرو, فیملی کو اکٹھا کر لیا کرو. میں نے کہا بابا کیسے کر لیا کریں, خرچہ ہی بڑا آتا ہے جب کھانا بنائیں گے. تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا, کہتے بیٹا پچھلے دنوں میں اور تمہاری اماں بانو قدسیہ ہم گئے تھے کسی کے گھر فوتگی کے اوپر. وہاں سائڈ پہ بچے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. ایک بچی ایک بچے سے کہتی ہے دادی اماں مری ہیں, کتنا مزہ آیا, سارے کٹھے ہوئے. دادا ابو کب مریں گے؟ وہ مریں گے, ہم پھر کٹھے ہوں گے. تو شاق صاحب نے کہا بیٹے مرنے کا انتظار نہ کرو کٹھے کرنے کے لیے, یار کٹھے ہو جایا کرو گھروں میں. کبھی آج وہ دن آ گئے, ہم عید شب رات پہ کٹھے نہیں ہو سکتے. 5 بھائی ہیں ہم کٹھے نہیں ہو پاتے. اس کی نوکری ہے, وہ ہاسپٹل جا رہا ہے, اس کا فلاں کام ہے. مجھے بتائیے پھر کس طرح سے ہم اس سے نکلیں گے, جس کی اب ڈیجیٹل نوکر کی بات کریں. ہم سارے کے سارے, ہم تو بات کر رہے ہیں پیشنٹس کی ہے نا. کیا میں اور آپ پیشنٹ نہیں بن چکے؟ ہم مان نہیں رہے, تسلیم نہیں کر رہے. ہم بھی تو یہی کچھ کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو رہا ہے. ہم نے صرف مینج کرنا سیکھ لیا تھوڑا سا, ہم بتاتے نہیں کسی کو, ہمارے چہرے پہ ایکسپریشن نہیں, ہمارے چہرے پہ رونا نہیں ہے, لیکن ہمارے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. ہم بھی صبح نکلتے ہیں, رات کو گھروں میں جاتے ہیں, ہم بھی تھکے ہوتے ہیں, ہم بھی بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. کتنے دن ہو گئے میرا دل کرتا ہے میں بیٹی کے ہاتھ پکڑ کے بیٹے آئے سیر پہ چلیں, نہیں وقت دے پاتا. میں بھی نہیں دے پاتا, وہ بھی نہیں دے پا رہی, وہ بھی اپنے کام میں بزی ہے. سو جب تک میں اور آپ وقت نہیں نکالیں گے, بیٹھیں گے نہیں, دیکھیے پیسے آج ہیں کل ختم ہو جائیں گے, لیکن باپ کا جذباتی رشتہ پوری زندگی ساتھ رہے گا. جن باپ نے اپنے بچوں کو وقت دیا ہوتا ہے نا, وہ باپ دنیا سے چلا بھی جائے, ان بچوں کی تربیت کے اندر ایسا انکلکیٹ کر جاتا ہے, وہ پوری زندگی کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتے. لیکن اگر باپ دنیا میں بھی ہو اور بچوں کو جذباتی اور کوالٹی ٹائم نہ دے, ان کے ہونے کے ہوتے بچے بیمار ہو جاتے ہیں. جیسے میں نے کہا کلینک میں تشریف لا رہے ہیں اور اتنے پیشنٹس آ رہے ہیں کہ مجھے, اور میں ایک جملہ بولتا ہوں تو ان کو بہت برا لگتا ہے. میں کہتا ہوں بچوں آپ باہر جاؤ, مریضوں کو اندر بھیجو. یہ جو تمہارے ماں باپ تمہیں لائیں یہ مریض ہیں, ان کو بتانا چاہیے, ان کو تربیت کرنی چاہیے تھی. کسی گھر کا اگر بچہ آج بیمار ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا یہ بچے کا قصور ہے, میں کہوں گا ماں باپ کا قصور ہے.